السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامک فیصلہ میں، اور میں ہوں مولانا واعظ الحق ندوی۔ آج میں جو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے گھر میں غربت آنے کے اسباب، یعنی کن کن وجوہوں کے بنا پر ہمارے گھروں کے اندر غریبی آتی ہے۔ آج اس چیز کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قبل اس سے کہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو مہربانی فرما کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، تاکہ جو ہے آسانی کے ساتھ میرا ویڈیو آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ یقیناً اگر اس ویڈیو کو غور سے اگر آپ سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو کہیں کسی مولوی پنڈت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسا کہ آج کچھ بھی پریشانیاں آتی ہیں اور جو ہے ہم کسی مولوی کے پاس دعا تعویذ کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو کسی پنڈت کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر گنڈا بنواتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں پریشانی ہے۔ آئیے ان باتوں کے اوپر اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو گھر میں غربت آنے کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، یعنی جہاں پہ آپ نہاتے ہیں دھوتے ہیں، جس کو غسل خانہ کہتا ہے، باتھ روم کہتا ہے، آپ ان جگہوں پہ پیشاب کرنے سے بچیں۔ ان جگہوں پہ استنجا اور پیشاب کرنے سے جو ہے گھر میں غربت اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ اگر آپ کے گھر میں جو ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی ہے تو برائے مہربانی اس کنگھی کو آپ استعمال میں نہ لائیں، اس لیے کہ اس سے بھی جو ہے گھر کے اندر غریبی آتی ہے۔ تیسرا نمبر پہ جو ہے ٹوٹا ہوا سامان کا استعمال کرنا۔ گھر کے اندر برتن وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی رہتی ہیں اور ٹوٹا ہوا سامان رہتا ہے، تو مہربانی کر کے آپ ان سامان کا یوز نہ کریں، استعمال نہ کریں، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، اور یہ بڑے بزرگوں کا قول ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا نمبر پہ ہے گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، یعنی جھاڑو وغیرہ دے کر کے جو بھی ہے آپ اس کو باہر جس جگہ پہ آپ پھینکتے ہیں آپ اس جگہ پہ جا کر کے پھینک آئیں، گھر کے اندر کسی کونے میں کسی جگہ دہلیز کے پاس آ کر کے جمع نہ کریں۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ پہلی بات تو شریعت اسلام میں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ میں بدسلوکی نہ کریں۔ المسلم و اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اس وجہ سے لیکن خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ میں بدسلوکی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 6، بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا، یقیناً کپڑا وغیرہ پہنے تو دائیں طرف سے پہنے، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 7، مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا، بالکل مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہرگز نہیں سونا چاہیے، اس سے بھی جو ہے گھر کے اندر غریبی آتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 8، مہمان آنے پر ناراض ہونا، مہمان آنے پر ناراض ہونا، یقیناً مہمان اگر آپ کے یہاں آتا ہے تو ان کا بڑھ چڑھ کر کے جو ہے آپ استقبال کریں، ان کا عزت کریں، ان کا اکرام کریں، کیونکہ شریعت ہمارے اسلام میں جو ہے اکرام مسلم ہے، آپ اس کا اکرام کریں، نہ کہ آپ اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے ایسا پیش آئیں کہ آپ کا مہمان آپ سے جو ہے بیزار ہو جائے۔ یقیناً اگر مہمان آپ کا بیزار ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر غربت آنے کے اسباب کھلتے ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کیجئے۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی کما رہے ہیں 10 روپیہ اور خرچ کر رہے ہیں 11 روپیہ، تو یقیناً اس گھر کے اندر کبھی کبھی بھی جو ہے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور غریبی تو 100% آ کے رہے گی۔ نمبر 10، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے سے بھی بچیں، آپ ہاتھوں سے توڑیں اور منہ میں ڈال کر کے جس انداز میں جو ہے چبا کر کے کھاتے ہیں اس طریقے سے
खाएं। नंबर 1, 40 दिन से जेर नाफ बाल रखना। यानी जेर नाफ जो बाल होता है, मेरी बात समझ रहे होंगे, तो वो बाल को जो है 40 दिन से पहले ही साफ कर लेना चाहिए। उस्तूरे वगैरह से जो भी हो, जो आसानी तरीका है उसको साफ कर लेना चाहिए, ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। बुजुर्गान दीन का कौल है कि 40 दिन जेर नाफ बाल रखने से जो है नमाज वगैरह में भी और दूसरी इबादतों में कराहत होती है, इससे जो है बचना चाहिए। उसके बाद नंबर 12 जो है दांत से नाखून काटना। हमारे नौजवानों के, हमारे जो है बच्चों की खास तौर पे आदत लग जाती है, नहीं कोई काम है तो बस उंगली मुंह में लिया और दांत को काट काट करके फेंक रहा है। इससे भी बचना चाहिए, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 13 जो है खड़े खर पाजामा पहनना। खड़े खर भी पाजामा नहीं पहनना है, बल्कि बैठ करके जो है पाजामा वगैरह को पहनना चाहिए। नंबर 14 औरतों का खड़े खर बाल बांधना। औरतों जो है खड़ी हो जाती हैं और खड़े खर बाल वगैरह बांधती हैं, इससे भी जो है हमारी माँ बहनों को बचना चाहिए, इससे भी घर के अंदर जो है गुर्बत आती है। नंबर 15 है फटे हुए कपड़े को सीना, या फटे हुए कपड़े को बदन के ऊपर सीना, इससे भी जो है घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 16 सुबह सूरज निकलने तक सोना। यकीनन जो फजर की नमाज छोड़ करके सुबह सूरज निकलने तक सोते रहता है तो शैतान जो है उसके क्या कहते हैं मुंह में पेशाब करके, कानों में पेशाब करके चले जाते हैं, लिहाजा इनसे बचने की जरूरत है और ये भी घर में गुर्बत आने के असबाब हैं। नंबर 17 दरख्त के नीचे पेशाब करना। यानी सायादार दरख्त जो होता है, यकीनन उसके नीचे लोग आराम वगैरह करते हैं, उसके नीचे भी पेशाब करने से बचना चाहिए। नंबर 18 बैतुल खला में बातें करना। आजकल तो आम हो गया है कि मोबाइल है, फोन बज गया तो इधर पखाना भी कर रहे हैं, इधर पेशाब भी कर रहे हैं, हलो हलो बात भी कर रहे हैं, लिहाजा इससे बचने की जरूरत है, इससे भी घर के अंदर जो है गुर्बतें आती हैं। नंबर 19 उल्टा सोना। उल्टा सोने से भी घर के अंदर गुर्बतें आती है। नंबर 20 कब्रिस्तान में हंसना। या आमतौर पे देखा गया है कि कब्रिस्तान में लोग जाते हैं तो वहां पे अपनी आखिरत को याद करनी चाहिए कि आज इसकी बारी है तो कल हमारी भी बारी होगी, हमको भी कब्र के अंदर आना है, लेकिन नहीं, वहां पर भी इंजॉय करते हुए नजर आते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं, इससे जो है क्या होता है घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 21 पीने का पानी रात में खुला रखना। जैसा कि पहले आम रिवाज था कि घर के अंदर जो है घड़ा वगैरह में पानी रखने की, तो घड़ा वगैरह का जो है मुंह खोल के नहीं रखना चाहिए पानी का, इससे भी घर के अंदर जो है गरीबी आती है। नंबर 22 रात में सवाली को कुछ न देना। अगर रात में कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पे पहुंच जाता है और कहता है भैया मैं परेशान हूं, लिहाजा मुझे कुछ रुपया वगैरह दे दिया जाए, अगर कोई सवाली या फकीर आ जाता है आपके यहाँ कुछ मांगने के लिए, तो खुदारा आप रात में उसको न लौटाएं, बल्कि चाहे जितना भी आपके पास इस्तिताअत है आप उसको दे करके वहां से भेजें। अगर आप नहीं देते हैं तो यकीनन ये भी घर में गुर्बत आने के असबाब में से हैं, लिहाजा इससे बचने की जरूरत है। और इसी तरीके से नंबर 23 बुरे ख्यालात का सोचना। जब भी सोचें तो आप अच्छा सोचें, बुरा अगर सोचते हैं तो इससे भी घर के अंदर जो है गरीबी आती है। नंबर 24 बगैर वजू के कुरान पाक का पढ़ना। वैसे तो कुरान पाक में आया ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, क्या आप इसको नहीं छू सकते हैं पाकी के बगैर, तो यकीनन बगैर वजू के अगर आप कुरान पढ़ते हैं, छूते हैं, तो ये भी जो है घर के अंदर गुर्बत आने के असबाब में से है, लिहाजा इससे भी जो है बचने की जरूरत है। नंबर 25 इस्तिंजा करते वक्त बातें करना, यानी पेशाब करते वक्त जो है बातें करना। नंबर 26 हाथ धोए बगैर खाना खाना। यह सुन्नत रसूल में से भी है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो सबसे पहला नंबर पे हाथ धो करके जो है खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएं। अगर हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं तो इससे जो है दुनियावी नुकसानात भी हैं और घर के अंदर जो है गुर्बत आने के असबाब में से भी है, इससे बचने की जरूरत है। नंबर 27 अपनी औलाद को कोसना। आज हमारी माँ बहनें छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ऐसी ऐसी गालियां बक देते हैं और औलाद को कोसते हैं, निकम्मा है, ये है, वो है।
اپنی اولاد کو نہیں کوسنا چاہیے. اپنی اولاد کو کوسنے سے بھی جو ہے گھر کے اندر غربتیں آتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نمبر 28 دروازے پر بیٹھنا. اس دروازے پہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے, سے بچنا چاہیے. نمبر 29 لہسن اور پیاز کے جو چھلکے کو جو ہے جلانا. لہسن اور پیاز وغیرہ کے چھلکا جو ہوتا ہے آپ اس کو باہر پھینک دیں, لیکن آپ اس کو جو ہے نہ جلائیں. یہ بھی گھر کے اندر غربت آنے کے اسباب ہیں. نمبر 30 فقیر سے روٹی یا کوئی چیز خریدنا. بیچارہ خود فقیر ہے, آپ اس کے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے آپ اس سے کچھ خرید رہے ہیں, تو یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے. لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے, اور اس سے بھی جو گھر کے اندر غریبی آتی ہے. نمبر 31 پھونک سے چراغ بجھانا. آپ ہاتھ کے اشارے سے جو ہے آپ اپنے چراغ کو بجھائیں, پھونکوں سے نہ بجھائیں, لہٰذا اس سے بھی گھر کے اندر غریبی آتی ہے. نمبر 32 بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو ہے بغیر بسم اللہ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے, اس لیے کہ جو بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع ہوتا ہے وہ شیطان بھی اس کے اندر جو ہے شامل ہو جاتا ہے, اور وہ بھی اس کے ساتھ میں کھانا کھاتے رہتا ہے. لہٰذا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے جو ہے کھانا کھانا چاہیے. بغیر بسم اللہ کے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی گھر کے اندر غربتیں آتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھی اس بات کو بتائیں کہ بسم اللہ وغیرہ پڑھ کے کھانا کھائیں. تو سب سے اچھا طریقہ یہ کہ دسترخوان پہ سب کو مل جل کر کے کھائیں, اور جو ہے ایک آدمی بآواز بلند جو گھر کے گارجن ہیں, ذمہ دار ہیں, آواز سے بسم اللہ پڑھیں, تاکہ آپ کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے سارے بچے جو ہے آپ کے ساتھ میں بسم اللہ پڑھ لیں, اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہے کھانا کھائیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, بچے کی عادت بھی لگ جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نمبر 33 غلط قسم کھانا. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے لوگ قسم کھا لیتے ہیں, لہٰذا اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. حد تو اب یہ ہو گیا کہ قرآن تلاوت کے لیے آیا تھا, لہٰذا اب قرآن جو ہے قسم کھانے کے لیے بن گیا ہے. پھر باتوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو تو قرآن اٹھاتے ہیں, چلو تو قرآن کی قسم کھاتے ہیں, تب ہم مان جائیں گے. نہیں, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خدا کے قسم کے علاوہ دوسری چیزوں کا قسم کھانا شریعت اسلام کے اندر جو ہے حرام ہے, وہ بھی ضرورت کے تحت, لہٰذا بچنا چاہیے. نمبر 34 جوتا اور چپل جو ہے الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا. یقیناً یہ ہمارے بڑے بزرگ لوگ بھی, ہمارے بوڑھے پرانے لوگ بھی آج بھی ہمارے آنگن وغیرہ میں جوتا چپل الٹا رہتا ہے تو فوراً ڈانٹ دیتی ہیں کہ جو ہے چپل سیدھی کرو, چپل یہ کرو. تو ان کے خیالات کچھ اور ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے اندر غربتیں آتی ہیں. تو چپل جوتا وغیرہ کو آپ سیدھی رکھیں, اور جو ہے اگر الٹی ہے تو اس کو سیدھی کر دیں. نمبر 35 حالات جنابت میں حجامت کرنا. اس حالت میں بھی حجامت وغیرہ نہیں کروانا چاہیے, بلکہ آپ جو ہے جنابت سے پاک ہو جائیں, غسل کر لیں. نمبر 36 مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا. مکڑی کا جالا بھی گھر میں رہنے کی وجہ سے گھر کے اندر غربتیں آتی ہیں. اس لیے ہمارے ماں بہنوں سے اس بات کو ان تک پہنچائیں کہ گھر کے اندر اگر کہیں پر مکڑیاں کا جالا ہے تو آپ اس کو مہربانی کر کے صاف کر لیں. مکڑی کا جالا رہنے سے بھی جو گھر کے اندر غربتیں آتی ہیں. نمبر 37 رات کو جھاڑو لگانا. رات میں جھاڑو لگانے سے بھی بچنا چاہیے. صبح سویرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وقت دیا ہے, صبح آپ فجر سے پہلے اٹھیں, آپ اپنے جو ہے ہر چیز سے فارغ ہو جائیں, لہٰذا رات میں جھاڑو دینے سے بچنا چاہیے. اس سے بھی گھر کے اندر جو ہے غربتیں آتی ہیں. نمبر 38 اندھیرے میں کھانا. روشنی میں کھانا کھانا چاہیے, اندھیرے میں کھانا نہیں کھانا چاہیے, بچنا چاہیے. نمبر 39 گھڑے میں منہ لگا کر پینا. بہت سارا لوگ جو ہے ہانڈی میں ہی منہ لگا کے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں, گھڑے میں منہ لگا کے پینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کے وجہ سے بھی جو ہے گھر کے اندر غربتیں آتی ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے نمبر 40 قرآن مجید نہ پڑھنا. آج ہر گھر میں موبائل کی آواز ضرور آتی ہے, گانے کی آواز ضرور آتی ہے, لیکن اگر ایک آواز نہیں آتی ہے تو وہ قرآن کی آواز ہے, وہ قرآن کی تلاوت ہے. لہٰذا قرآن کی تلاوت ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اور جو ہے اس سے گھر کے اندر خیر و برکتیں بھی آتی ہیں, اور ہر حرف پہ آپ کو ایک حرف پہ جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. لہٰذا قرآن کی تلاوت کی جو ہے آوازیں ہمارے گھروں کے اندر ہونی چاہیے, گانے کی جگہوں پہ نہ. کہ گانے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے آئے تھے, لیکن آج ہم لوگ جو ہے ہم اپنے نبی کو ناراض کر کے جو ہے ہم اپنے گھروں کے اندر صرف گانا بجانا کو چالو رکھے ہیں. جو چیزیں ہونی چاہیے تو وہ چیزیں ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہیں.
تو دوستو بزرگوں، بات کہنے کی بہت ساری ہیں، لیکن لمبا ویڈیو کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔